بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص داماد رسول حضرت سیدنا علی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رونے لگا۔ حضرت علی نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ عرض کرنے لگا، میں قرض میں ڈوب چکا ہوں، رزق ہمارے گھر سے روٹھ چکا ہے اور برکت ختم ہو چکی ہے۔ حضرت سیدنا علی نے اس کو ایک بکری عنایت فرمائی اور کہا کہ تم کل حاضر ہونا، کل تمہیں اس کی وجہ بتائی جائے گی۔ حضرت سیدنا مولا علی نے یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ رات کے وقت گلیوں کا چکر لگایا کرتے تھے تاکہ کسی پریشان حال کی مدد کر سکیں۔ آپ گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ کو ایک گھر سے رونے اور چلانے کی آواز آئی۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے وہی شخص نکلا جو دن کے وقت اپنی تنگ دستی کی شکایت لے کر حاضر ہوا تھا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ شخص اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ آپ نے خاوند سے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ سے ڈر، تیرے گھر میں جو رزق کی تنگ دستی ہے وہ تیری بیوی کے رونے کی وجہ سے آتی ہے۔ جس گھر میں عورت کے رونے کی آواز آتی ہے اس گھر میں رزق اور رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے گھر کا سربراہ دن بدن پریشانی کی حالت میں رہنے لگتا ہے۔ اس کا رزق آہستہ آہستہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے گھر کی ساری رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ خدا نے اولاد مرد کی قسمت میں اور رزق عورت کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق وافر مقدار میں اللہ عطا کرے تو اپنی بیوی اور خاندان کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ اگر تم اپنی فیملی کو خوش رکھنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق اور عزت و وقار میں اضافہ فرمائے گا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک عورت حضرت علی کے پاس حاضر ہوئی اور اپنے خاوند کی شکایت کی کہ میرا خاوند مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور میری بے عزتی کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی نے خاوند کو بلایا اور اس سے فرمایا، اے بندے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے مضبوط اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی عورت کی حفاظت کر سکے۔ اللہ نے مرد کو مضبوط اور طاقتور اس لیے پیدا کیا کہ وہ اپنی بیوی پر ظلم و تشدد کرے اور اس کو ذلیل و خوار کرے۔ جو شخص ہر وقت اپنی بیوی کو ڈانٹتا رہتا ہے تو ایسے شخص پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ اس مرد نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے علی، یہ عورت میری بیوی ہے، میں جو کچھ اس سے کہتا ہوں یہ میری بات سے انکاری ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، تیری شادی کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ تو نے اس کو غلام بنا لیا ہے، بلکہ شادی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تو نے اس کو اللہ سے اپنی نسل بڑھانے کے لیے مانگا ہے، جو کہ تیری اولاد کی بہترین پرورش کر سکے۔ یاد رکھنا، جس کو اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے طلب کیا جائے اس کو غلام بنا کر نہیں رکھا جاتا، بلکہ وہ عورت تو تیرے بچوں کی ماں ہے۔ تجھے تو اس عورت کا ہر وقت احترام کرنا چاہیے کہ اس نے تیری نسل کو آگے بڑھایا ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے رہو گے تو اس کے بدن سے جو اولاد اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا اس کے دل میں تیرے لیے بغاوت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ نیک عورت کے بارے میں حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب عورت اپنے خاوند سے ناراض ہو تو خاوند اس کو یہ بات کہے کہ میں تو ساری زندگی تیرے ساتھ ہی بسر کروں گا۔ نیک عورت کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے گھر کی اچھی اور بری بات سے کسی کو زہر نہیں کرتی۔ وہ اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش اس طرح اچھے طریقے سے کرتی ہے کہ معاشرے کے لوگ اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ بروز قیامت اللہ تعالیٰ نیک عورت کو جنت میں
اعلیٰ مقام دے گا۔ لیکن ایک عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور مال کی حفاظت کرتی ہے۔ کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، شوہر کے حکم کی پیروی کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کی عزت اور شوہر کی عزت کے خلاف ہو۔ عورت کی محبت سے زیادہ اس کے شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ اس بات کا اس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے۔ بیوی کی محبت خاوند کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی مثال قائم کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کا حکم ہے، اگر میں اپنے علاوہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو سجدے کے لیے مقرر کرتا تو بیوی سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، کوئی عورت تب تک نیک اور پرہیزگار نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے خاوند کے ہر حکم کی پیروی نہ کرے۔ مسلمان عورتوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جس رب نے مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، اس رب کے علاوہ ہماری ضروریات کے بارے میں کوئی بہتر نہیں جان سکتا۔ اللہ پاک نے بس ان مردوں کے لیے ہی نہیں دوسری شادی کرنے کی اجازت دی جن کی بیوی اولاد کے مستحق نہ ہو یا پھر کوئی وہ تیسری بیماری میں مبتلا ہو، بلکہ اللہ نے ہر اس مرد کو دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کرنے کی اجازت دے رکھی ہے جو اپنی بیوی کے اخراجات اور اس کے حقوق پورے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جو خواتین اپنے مردوں کو دوسری شادی کرنے سے منع کرتی ہیں، ان عورتوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے لیے بہترین زندگی گزارنے کے لیے دونوں میں محبت پیار کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں کے درمیان کسی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھیج کر صلح کروانے کی کوشش کرے، اور اگر بات زیادہ بڑھ جائے، اگر عورت مرد کی نافرمانی کرنے لگ جائے، جہاں اپنے مرد کے حکم کی تعمیر کرنے سے انکاری ہو جائے، تو اس مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا رہے اور خاوند کے حقوق کے بارے میں آگاہ کرتا رہے۔ اگر ایسا کرنے سے بھی بیوی راضی نہ ہو تو اس کے ساتھ ہم بستری کرنا ترک کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی ایک نہ ایک دن اپنے خاوند کی فرما بردار بن جائے اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ اللہ پاک نے یہ سب کام کرنے کا حکم فرمایا ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ یہ ہماری بھلائی کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ اگر ایسا کرنے سے بھی عورت باز نہ آئے تو خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو تھوڑی سی مار لگائے، جس سے نہ تو نشان پڑے اور نہ ہی ہڈی وغیرہ ٹوٹے۔ جو مرد اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی پر ناجائز سختی پر اتر آتے ہیں تو ایسے مرد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناراضگی حاصل کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ جن مرد اور عورتوں کے درمیان بات بڑھ جائے تو دونوں کی طرف سے ایک ایک فریقین مقرر کیا جائے جو کہ مرد اور عورت کے رشتہ داروں میں سے ہو، وہ فریقین دونوں میں صلح کروا دیں۔ اگر معاملہ حل نہ ہو تو دونوں کی طلاق کروا دیں۔ ان فریقین کی بات ان دونوں کو بات ماننی پڑے گی۔ یہ مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ نہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے اور نہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے رضامند ہو۔
جو لوگ ایسا رویہ اپناتے ہیں وہ سخت گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہدایت یہ دی گئی ہے کہ کوئی مرد مومن کسی مرد عورت سے نفرت نہ کرے، اگر وہ تم کو ناپسند تو ہو سکتا ہے کہ خدا نے اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی رکھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی عورت کی آپ کو کوئی بات ناپسند گزرے تو اس کو معاف کر دیا کرو، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی اچھی صلاحیت بھی ہو سکتی ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں نیک اعمال کرنے، برائیوں سے دور رہنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔